میں ملک صاحب آپ کی شخصیت کا بڑا قائل ہوں کہ 2018 میں ہم نے دیکھا، جیسا آپ نے خود بھی کہا، کہ ایجنسیاں پوری اسٹیٹ جو ہے وہ نواز شریف کو پیچھے کر رہی ہے، عمران خان کو آگے لا رہی ہے۔ اس سارے حالات میں 2018 میں عمران خان کی حکومت بنتی ہے، اور اس کے 3 سال کے اندر اندر، 3.5 سال کے اندر اندر آپ ایسا کوئی چمتکار کرتے ہیں کہ وہ حکومت جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ کئی دہائیاں چلے گی، نواز شریف کا راستہ بند ہو گیا، اس میں سے آپ ایک حل نکال کے لاتے ہیں اور دوبارہ سے وزارت عظمیٰ پہ شہباز شریف صاحب اور دوبارہ سے نون لیگ حکومت میں ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک عام تاثر ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ کلیئر کریں کہ آپ کی اور جنرل باجوہ کی دوستی اور پھر جو بات ہوتی رہی اس کے نتیجے میں ہوا یہ۔ اچھا دیکھیں، میں ایک بات آپ سے کہوں، میرا جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ایک بہت عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اور اس میں وہ ایسی پوزیشن میں تھے جس میں وہ آرمی چیف بھی تھے۔ اوبیسلی یہ تو ایک بات ہوئی کہ وہ ایک ایسی پوزیشن ہے جس کے ساتھ اوبیسلی آپ کا ایک بڑا رسپیکٹیبل ریلیشن لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن میری جو بھی ان سے تعلق داری تھی اس میں ان کا احترام بہت تھا۔ ہی آلویز ٹریٹڈ می لائک اے ینگر بردر، اور اس ساری بات میں کسی جگہ پر بھی میری ان کے ساتھ سیاسی بات چیت کہیں بھی نہیں تھی۔ میرے ایک قریبی دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، از لائک فیملی ٹو می، ان کے ساتھ قریبی عزیز داری ہے۔ اس بنیاد پر ہمارا ان کے ساتھ بہت ایک احترام کا رشتہ تھا۔ سوشلی ہم ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، میں اپنی رائے کھل کر دیتا تھا۔ میں عمران صاحب کے خلاف ہوں، میں اپنی بات کرتا تھا، وہ اس کو سنتے بھی تھے، لیکن اس پوری بات چیت میں کہیں پر پلیسنگ آف دا گورنمنٹ اور ڈسلوجنگ آف دا گورنمنٹ کی بات نہیں تھی۔ میں اپنی رائے دیتا ہوں، کھل کر دیتا ہوں آپ کے علم میں عمران صاحب کے خلاف ہوں۔ میں ہر روز رات کو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے 7 سے 11 4 شو کر کے ان کو اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو ایکسپوز کرتا تھا۔ میں ان کی فارمیشن آف گورنمنٹ پہ جو میرے پاس فیکٹ ہوتا تھا کبھی شائع ہوئے نہیں کرتا تھا، بتاتا تھا۔ ان کی حکومت پر تنقید کرتا تھا، ان کی طرز سیاست پہ تنقید کرتا تھا، اور جو باتیں میں ٹی وی پہ کرتا تھا وہی باتیں میں اپنے گھر میں بھی کرتا ہوں اور وہاں بھی کرتا تھا، ان کے سامنے بھی کرتا تھا۔ I could speak my heart out. How can I have a double face کہ میں ٹی وی پہ کچھ کہہ کے جا رہا ہوں اور شام کو آپ مجھے ملیں اور میں آپ سے جا کر وہاں پہ کوئی اور بات کروں؟ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کی جو دلیل ان کے سامنے آتی تھی شاید اس سے کوئی رائے بنی۔ مجھے نہیں علم اس چیز کا، لیکن اس سارے عرصے میں یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کبھی کبھی حکومت گرانے، بنانے، بٹھانے کیا ہوگا کبھی اس طرح کبھی نیور، میرے یہ ان سے مراسم ہی نہیں تھی۔ میرے پہلی بات چیت جو میری ان سے یہ کبھی ہوئی ضرور، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم اس وقت ہوئی جب میں ان کے پاس، میرے آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ اس اسمبلی کو ایک عرصے سے کور بھی کر رہے ہیں اور آپ کی تقریباً بڑی اچھی شناسائی ان تمام لوگوں کے ساتھ۔ تو میں ایک رات اسلام آباد میں پارلیمنٹری لاجز میں، میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں، 2002 سے ہم اکٹھے ہیں، از لائک ویری ڈیئر فرینڈ ٹو می، قاسم نون صاحب۔ میں ان کی اپارٹمنٹ ان سے ملنے گیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں پر 6-7 ایم پیز جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے بیٹھے تھے، آئی کین نیم دم۔ ان سب کو جب میں ملا تو وہ بالکل بہت برے الفاظ میں عمران خان صاحب کو کوس رہے تھے۔ میں کہ بندہ تو مروا گیا، ہم تو ٹکٹ بھی نہیں لیں گے اس کی، ہم تو اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں۔ That was the first time when I felt that I need to play my role here۔ میں شہباز صاحب کے پاس گیا، میں نے شہباز صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ سر یہ تو پوری ریوالٹ ہوئی پڑی اس کی پارٹی میں۔ انہوں نے کیا مطلب؟ میں کہا 7 بندے میں مل کے آ رہے ہیں and these people are not going to stand with Imran at any cost۔ میں کہا are you sure؟ میں کہا سر۔ Then I met with another group۔ انہی 7 دوستوں کی توسط سے باقی جب دوستوں سے بات ہے تو ان کو ایک خوف تھا کہ ہمیں ISI روکے گی۔ تو میں نے کہا یار یہ میرے ذمہ آ گیا، اس طرف سے میں نے کچھ آنے، میں نے کہا مجھے آپ موقع دیں، لیٹ می اسپیک ٹو جنرل فیض آلسو۔ اور وہ زندہ ہے، میری ان سے بات ہوئی جنرل فیض صاحب سے۔ میں نے کہا کہ سر اف ہی از لوزنگ سپورٹ تو آپ یہ کیا اپنے گلے ڈال کے بیٹھے ہوئے مصیبت، یہ تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی۔ کیا جواب؟ ہی ڈڈ ناٹ آنسر ٹو می۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اٹس ٹو ارلی، ملک صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی، بات چلی گئی۔ دین آئی اسپوک ٹو دا چیف۔ میں نے کہا سر آپ کا رول، آپ کہہ رہے ہیں، پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رول نیوٹرل ہے،
یہ پبلک پوزیشن ہے آپ کی. تو ہاؤ کین آپ یہ کہہ رہے ہو ایز آرمی چیف کہ آپ کا رول نیوٹرل ہے اور کوئی ایم این اے پارٹی کے ساتھ نہ رہنا چاہتا ہو اور اس کو کوئی نیچے سے بندہ روک رہا ہو تو یہ سمجھے میں نے ایک شکایت کی جا کے. ٹھیک فیض صاحب کی شکایت کی جائے. میں کہ یہ تو پھر بڑی سخت زیادتی ہے, فیئر پلے تو نہ ہوا. The only thing General Bajwa did was that he assured neutrality. That's all. کہ اگر کوئی جاتا ہے, کاف لیگ جاتی ہے جائے, ایم کیو ایم جاتی ہے جائے, یہ 22-23 بندے جاتے ہیں تو ان کو وہ کرنل صاحبان جا کے کھینچ کے دوبارہ عمران صاحب کی لیپ میں نہ بٹھائیں جس طرح انہوں نے 2018 میں حکومت بنائی تھی. بیسیکلی آپ نے جو سپورٹ تھی وہ پیچھے سے. That's all. اتنی بات, اور وہ بھی ایک ہی دفعہ کی. یہ میں آپ کو فرینکلی یہ بتا سکتا ہوں کہ کبھی کوئی حکومت گرانے بنانے, میں نے کہا آپ پہ الزام لگ رہا ہے آپ نیوٹرل, تو اس پر انہوں نے نیوٹرل پہ وہ ووکل ہوئے 2-4 دفعہ, تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میری مدد نہیں کرتے تو آپ تو جانور ہیں, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یہ جب وہ بات کرنا شروع ہو گئے امر بالمعروف, امر بالمعروف کا اب نہیں المنکر, اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ اچھائی کے ساتھ ہیں. یہ فہد ہر پاپولسٹ کا یہ ایک مسئلہ ہے. وہ ہر ادارے کو کرپٹ کہے گا, وہ انسٹیٹیوشنز پہ اور نظام پہ, اور وہ جو بائی دا وزڈم آف یور پریڈیسیسرز اینڈ جنریشنز, آپ کے آباء کی وزڈم پہ, اور جس کے تحت آپ نے اپنی زندگی گزارنے کا ایک نظام بنایا ہوتا ہے جس کے تابع آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں انڈر سرٹن سیٹ آف کوڈز. تو وہ جو پاپولسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو میرے گرد ہیں وہ ٹھیک ہے, باقی یہ نظام, یہ افراد, یہ پولیٹیکل پارٹیز, یہ ادارے, یہ اسمبلیز, یہ عدالتیں, یہ فوج, سب کرپٹ ہیں, بہت برے لوگ ہیں, میری طرف دیکھو. اس کے نتیجے میں ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, ڈیزاسٹرز. تو آپ نے جو سب کچھ کیا, آپ کہہ رہے ہیں میں نے سیاسی بات یہ پہلی مرتبہ ایک بات کی, اور وہ بھی ایک میں نے شکایت کے رنگ میں, اور صرف اس حد تک کہا کہ جی یہ نیوٹریلٹی والی بات آپ نیوٹرل اپنے آپ کو ثابت بھی کریں. فوج کا رول نہیں, وہ ثابت تو کر رہے تھے نیوٹرل. ٹھیک, اچھا وہ نیوٹرل تھے, وہ تو تھے. ہم نے کہا جی اگر آپ نیوٹرل ہیں تو یہ ایم این اے صاحبان کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی اس طرح کی بات میں کسی نہ کسی طرف سے کوئی مقدمہ آ جائے گا, کوئی ایسی بات آ جائے گی. تو پھر یہ جو ساری باتیں ہیں پھر یہ غلط ہیں کہ شہباز صاحب کی ملاقاتیں آپ کرواتے تھے یا آپ کی گاڑی میں جاتے تھے؟ ایبسولوٹلی انکریکٹ, ایبسولوٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا, میں آپ کو بتا دیا نا. آپ دیکھیں میں نے کہا میں تو کوئی بات ایسی کہہ سکتا ہوں کہ جس سے میں اپنی مرضی کا مطلب نکالوں. اور آج آپ تو آج بھی اسی پوزیشن پہ ہیں آپ جنرل باجوہ کی, جب اس وقت میں جو لوگ ان کی وجہ سے مقام حاصل کیے ہوئے تھے وہ آج لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, میرا ان سے وہی کر رہے ہیں. میری پارٹی کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب جی, انہوں نے کوئی بات کی and I stood with what the right position was, then that was what باجوہ صاحب's point of view was. میں نے ان کی بات کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں کسی جگہ پر یہ بالکل ایبسولوٹلی انکریکٹ ہے کہ کوئی کسی کو ملا یا شہباز صاحب ملے یا کچھ اور ملا, کہ بالکل کوئی ایسی بات کا وجود ہی نہیں ہے. کیا امر بالمعروف کا بیان عمران خان کا تھا؟ کیا آرمی چیف کی یہ پبلک پوزیشن تھی کہ ہم نیوٹرل ہیں؟ کیا یہ شخص جا کے کرکٹ اسٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے, فٹ بال گراؤنڈ میں, مانسیرا میں, اس نے جا کر یہ نہیں کہا کہ جانور تو نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں؟ تو وہ مجھے تو نہیں کہہ رہا نا, میں تو صرف آپ کو اس کا وہ بتا رہا ہوں جو اس کا پس منظر ہے. باجوہ صاحب یہ ساری باتیں سن کے ان کا اظہار کیا ہوتا تھا, دوستوں میں کیا اظہار کرتے تھے؟ میں وہ ایک شخص کے انگریٹفل ہونے کے متعلق مایوس تو ہو سکتے ہیں, اپنی مردم شناسی کی قوت پر افسوس تو کر سکتے ہیں کہ کیسے آدمی کو ایک جسے کہتے ہیں بل ان چائنا شاپ, آپ اس کو اتنے سینسٹیو معاملے میں حکومت جیسے کام میں آپ نے وہ پورے ملک کی بھاگ دوڑ اس آدمی کے ہاتھ میں چلی گئی اور وہ اس کے بعد وہ بے لگام ہوا اور اس نے پوری چیز کو توڑا. یہ کانچ کا گھر تھا ٹوٹا. اور باجوہ صاحب کو کہیں پہ افسوس بھی تھا کہ نواز شریف ان کو اپوائنٹ کرنے والے تھے اور ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی عمران خان کو لا کے. دیکھیے وہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں, یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اس بات کا جو آپ نے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ وہ ہمیشہ ہی اسپیکس ویری ہائی آف ہم, اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ پاناما میں نے تو نہیں کیا, یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کورٹ کا فیصلہ تھا, سپریم کورٹ نے کیا, میں نے اس میں کیا, میرا کیا رول تھا. یہ باتیں اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن تھنگ از کہ ایک کنڈکٹ وہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا تھا وزاویز ٹو جنرل باجوہ, اور ایک کنڈکٹ وہ ہے جو عمران خان صاحب کا تھا وزاویز ٹو جنرل باجوہ صاحب.
میں آپ کے سامنے یہ ٹیسٹ رکھتا ہوں. بوتھ لینڈڈ ان دا سیم سچویشن, رائٹ؟ دونوں نکالے گئے. دیکھیں بوتھ لینڈڈ ان دا سیم سچویشن, ٹھیک, بوتھ لینڈڈ ان دا سیم سچویشن. میاں نواز شریف صاحب کا ایک سیاسی انداز میں ایک شکوہ تھا کہ یہ میری حکومت کیوں ختم کی گئی, اور پولیٹیکل کانوٹیشن میں بات چیت تھی. اور شاید ایک مرتبہ انہوں نے نام لیا جنرل باجوہ کا, پولیٹیکل کانوٹیشن میں بات کی تھی. اور جب یہ آپ چلے جائیں ود عمران خان صاحب, وہ تو آگ لگانے تک, بینک جلانے تک, کور کمانڈروں کے گھر جلانے تک, جلوس لے کر آ کے پورا شہر جمود کر کے اس میں وہ اپوائنٹمنٹس کو روکنے تک, آگ لگانا, گھراؤ کرنا, جلاؤ کرنا, لوگوں کو مارنا, سیدھی فائرنگ کرنی, صوبوں سے لوگ بلانے, صوبوں کے حملے دارالخلافے پہ کرانے. یار واٹ آر یو ٹاکنگ, کیا کمپیریزن کر رہے ہو میرے ساتھ؟ آگے چلو.